معاف کر دینا ایک ایسا لفظ جو ہم سب نے بچپن سے سن رکھا ہے، لیکن سچ بتائیں، کیا ہم نے کبھی واقعی اس کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ آج کے اس جائزے میں ہم کسی عام روایتی نصیحت کی بات نہیں کرنے والے، بلکہ ہم معافی کی اس شفا بخش طاقت کا ایک بڑا ہی دلچسپ اور گہرا دہرایا جائزہ لیں گے۔ ہم اس پورے تصور کو دو بالکل مختلف لیکن انتہائی طاقتور زاویوں سے دیکھیں گے۔ ایک طرف ہمارے پاس جدید نفسیات اور سائنس کی اینک ہوگی، اور دوسری طرف صدیوں پرانی قرآنی اور روحانی تعلیمات کی روشنی۔ مقصد صرف یہ سمجھنا ہے کہ جب ایک انسان دل سے کسی کو معاف کرتا ہے تو دراصل اس کے اپنے اندر، اس کے دماغ اور روح میں کیا کمال کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے اسے جدید نفسیات کے زاویے سے دیکھتے ہیں کہ ماڈرن سائنس ہمارے ان پیچیدہ جذبات اور رنجشوں کو کس طرح ڈی کوڈ کرتی ہے۔ دیکھیں، سائنس کے نزدیک یہ محض دو مختلف راستے نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانی ذہن کی دو بالکل متضاد حالتیں ہیں۔ ایک طرف معاف کرنا ہے، جس کا سیدھا اور براہ راست کنیکشن ہماری خوشیوں کے ساتھ ہے، اور دوسری طرف ہے انتقام، دل میں غصہ دبا کر رکھنا اور روٹھ کر الگ ہو جانا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بے چینی، اینگزائٹی اور ڈپریشن۔ ذرا سوچیں، جب ہم دل میں کسی کے لیے شدید غصہ یا انتقامی جذبات رکھتے ہیں تو ہم مسلسل ایک عجیب سے ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بھاری پتھر ہر وقت اپنے ساتھ اٹھا کر چلنا۔ یہ منفی جذبات اندر ہی اندر انسان کی انرجی کو کھوکھلا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی کوئی یہ شعوری فیصلہ کرتا ہے کہ بس مجھے اس بوجھ کو اپنے ذہن سے اتار پھینکنا ہے، تو فوراً ایک کمال کا ہلکا پن محسوس ہوتا ہے۔ ذہن اچانک آزاد ہو جاتا ہے اور خوشیوں کے لیے ایک نئی جگہ بن جاتی ہے۔ اب جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ ماہرین نفسیات کا یہ واضح اور دو ٹوک بیان ہے۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں: روٹھ کر الگ ہونے اور انتقامی جذبات کا اظہار کرنے سے اینگزائٹی اور ڈپریشن جنم لیتی ہے۔ یہاں جنم لینا کا لفظ کتنا اہم ہے نا؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماریاں کہیں باہر سے اڑ کر نہیں آ رہیں، بلکہ یہ انسان کے اپنے اندر موجود انتقام اور غصے کی آگ ہے جو ان نفسیاتی بیماریوں کو خود پیدا کر رہی ہے۔ جدید سائنس کے نزدیک معافی مانگنا یا دینا کوئی کمزوری نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ یہ اپنا ذہنی سکون واپس پانے اور خوش رہنے کا سب سے ایکٹیو اور زبردست طریقہ ہے۔ انتقام کا سوچنا شاید وقتی طور پر انسان کو بڑا طاقتور محسوس کروائے، لیکن حقیقت میں یہ اندر کا سارا سکون تباہ کر کے انسان کو ڈپریشن کے اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی جدید سائنس کی بات۔ اب ذرا رخ کرتے ہیں الہامی اور روحانی رہنمائی کی طرف۔ یہ دیکھنا واقعی کمال ہے کہ کس طرح آج کی جدید ریسرچ اور صدیوں پرانی روحانی تعلیمات بالکل ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اگر ہم سورۃ التغابن کی آیت 14 پر غور کریں تو اس میں 3 بڑے ہی گہرے الفاظ استعمال ہوئے ہیں: معاف کر دو، درگزر سے کام لو اور بخش دو۔ یہ کوئی عام الفاظ کی تکرار نہیں ہے، بلکہ یہ معاف کرنے کے مختلف اور اونچے درجات ہیں۔ معاف کرنے کا مطلب ہے کہ بدلہ لینے کا ارادہ ہی ترک کر دیا۔ درگزر کرنے کا مطلب ہے کہ اس غلطی کو اس طرح نظر انداز کر دینا جیسے وہ کبھی ہوئی ہی نہ ہو۔ اور بخش دینے کا مطلب ہے کہ دل کی تختی کو بالکل صاف کر دینا، ہر قسم کی رنجش کو مٹا دینا۔ اور اس کے فوراً بعد جو بات کہی گئی ہے وہ سب سے بڑی موٹیویشن ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جب ایک انسان ان 3 درجات پر پہنچتا ہے تو وہ دراصل اس ہستی کی صفات کا عکس بن رہا ہوتا ہے جو کائنات میں سب سے بڑھ کر معاف کرنے والی ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی روحانی کامیابی یہی ہے۔ جب ہم کسی کی غلطی کو دل سے معاف کرتے ہیں تو ہم صرف ایک اچھا اخلاقی کام نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم ایک بہت بڑے روحانی درجے کو چھو رہے ہوتے ہیں۔ انسان تو فطرتاً غلطیوں کا پتلا ہے نا، اور ہمیں خود بھی تو ہر وقت بخشش اور رحمت کی ضرورت رہتی ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، جب انسان دوسروں کے لیے وہی رحمت اور بخشش کا رویہ اپناتا ہے جو وہ خود اپنے لیے خدا سے مانگتا ہے، تو یہ عمل انسانی روح کو ایک ایسی کمال کی بلندی پر لے جاتا ہے جہاں یہ دنیاوی رنجشیں، یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے اور غصہ اپنی تمام تر اہمیت کھو دیتے ہیں۔ تو اگر ہم سائنس اور روحانیت کے ان دونوں پہلوؤں کو آپس میں ملا دیں تو اس کے مجموعی اور جامع فوائد کیا نکلتے ہیں؟ آئیے اس کا ایک ختمی جائزہ لیتے ہیں۔ تو بات کا نچوڑ یہ نکلا، اور یہ 3 نکات دراصل اس پورے جائزے کی جان ہے۔ جب انسان معاف کرتا ہے تو سب سے پہلا قدم بظاہر دوسروں کا فائدہ لگتا ہے۔ ظاہر ہے جس کو معاف کیا اسے غصے اور سزا سے آزادی مل گئی، لیکن اصل جادو یہاں ختم نہیں ہوتا،
بلکہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرا قدم ہے اپنے ذہنی سکون کا حصول۔ جیسا کہ ماہرین نفسیات نے بتایا، بوجھ اترتا ہے تو اینگزائٹی اور ڈپریشن خود بخود ختم ہونے لگتے ہیں۔ اور تیسرا قدم ہے روحانی ترقی۔ یعنی دیکھا جائے تو معاف کرنا بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی دوسرے پر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت اور بہت ہی اچھے معنوں میں یہ ایک انتہائی سیلفش اور خود غرضانہ عمل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا سب سے بڑا، سب سے گہرا اور دیر پا فائدہ خود معاف کرنے والے کی اپنی ذات، اس کے اپنے دماغ اور اس کی اپنی روح کو ملتا ہے۔ اس پورے تجزیے کے بعد آخر میں ایک بڑا ہی گہرا سوال رہ جاتا ہے جو ہم سب کو خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ کیا دنیا کی کوئی بھی رنجش، کسی کا دیا ہوا کوئی بھی دھوکہ یا کوئی بھی غصہ اس قابل ہے کہ اس کی قیمت ہم اپنا ذہنی سکون اور اپنی روحانی بلندی برباد کر کے چکائیں؟ سائنس اور روحانیت دونوں بالکل ایک پیج پر آ کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ انتقام کی آگ سب سے پہلے اسی کو جلاتی ہے جس کے دل میں وہ بھڑک رہی ہو۔ اس لیے رنجشوں کو چھوڑ دینا محض کوئی احسان یا کمزوری نہیں، بلکہ یہ انسانی خوشی، صحت اور بقا کا سب سے بنیادی اصول ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنے ذہنوں پر کتنی غیر ضروری رنجشوں کا بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں، ایک ایسا بوجھ جسے اگر ہم چاہیں تو آج اور ابھی اتار سکتے ہیں۔ اس جائزے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔